الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارزقنا اتباع نبیک واصحابہ وصلی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج اس خطاب جمعہ ہی میں در حقیقت ایک خطبہ نکاح بھی ادا ہوگا، اور خاص طور پر شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں ان کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی ہے، اور جس کے لیے اس وقت اس ملک میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ایک خاص موقع پیدا ہو گیا ہے کہ کھانوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی ان میں اب ون ڈش کی حد تک جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں کچھ اور مزید تجاویز ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری اصلاحی تحریک کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کے لیے مناسب ہو اور اجتماعی سطح پر کچھ فیصلے اچھے ہو جائیں۔ میں نے ابھی جو آیت مبارکہ بلکہ اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہ لمبی آیت ہے، آیت نمبر 157 سورہ اعراف۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یأمر بالمعروف یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضور کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بدی سے۔ دوسرا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ان پر حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو، اور حرام قرار دیتے ہیں بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو۔ تیسرا فعل، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں پر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں اور جو ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو آزادی عطا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 باتیں ہیں جو اس آیت میں آئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا احترام اور اعزاز کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ جو میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اس وقت ان میں سے صرف ایک کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ باقی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، خبیث چیزوں کو ناپاک کرنا ہمارے علم میں ہے، اس میں کوئی وضاحت کی اس وقت ضرورت نہیں۔ نیکیوں کا حکم دینا، بدی سے روکنا بالکل واضح ہے۔ یہ اسر اور اغلال کیا ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے؟ یہ اسر و اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لاد لیتے ہیں۔ ایک تو احکام شریعت ہیں، ان کی پیروی تو لازمی ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی، لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجا رکھ لیا، 10واں رکھ لیا، 40واں رکھ لیا،
برسی رکھ لی، یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے۔ یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر، جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا، کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں، یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا۔ اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اندر ہے۔ سادہ ترین تقریب، جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں، انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی، فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے، وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا۔ لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے۔ یہ اسر اور اغلال جو ہیں، ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے، ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، اور کچھ عملی جد و جہد کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے۔ یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے، میرا اصل موضوع رہا ہے، میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں لگے۔ ساتھ بھی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں طوق پہن لیے ہیں، ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا۔ اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیداً میں یہ عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے، بہت تبذیر ہو رہی ہے، یہ جو ایک طوبار ہے جو رسومات کا، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، آنا جانا بیٹھنا وہاں، اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے۔ پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے کر تو داخلہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انتظام کیا تھا 500 کا، آگے 1000، اور پھر وہ ایک پینک، اب فوراً جاؤ لاؤ کہیں سے کھانا لاؤ، کیا کرو۔ تو اس لیے انہوں نے پھر یہ شروع کیا کہ نکاح مسجد میں ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی باتیں، نکاح تو مسجد میں ہو گیا، پھر کسی ہوٹل کے اندر جا کر جو ریسیپشن بھی کر لیا۔ تو گویا کہ وہ انہوں نے صرف اپنے لیے ایک انتظامی سی سہولت وہاں پہنچائی تھی، حقیقت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ لیکن ضیاء الحق صاحب کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، تعداد بھی مقرر کر دی، اس سے زیادہ مہمان نہ ہو اور بھی اس سے زیادہ خرچ نہ ہو، غالباً 5000 روپے کی کوئی مقدار مقیم کی گئی تھی اگر میں غلط نہیں مجھے یاد ہے۔ لیکن ہوا کیا اس کا، چونکہ انہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت وڈیروں کی شادیوں میں شرکت کرنی پڑتی تھی جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے، وہاں گویا کہ ان کے آرڈیننس کی دھجیاں ان کی نگاہوں کے سامنے بکھرتی تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا آرڈیننس تو ختم ہو گیا، اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے اس میں، اور یہ بڑی اہم ہے، اس کو سوچئے کہ اس کے ضمن میں دلیل صرف ایک دے جاتی رہی، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے، کفایت شعری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ لفظ بے معنی ہے۔ سادگی کروڑ پتی کی کچھ اور ہے، لکھ پتی کی کچھ اور ہے، جھگی والے کی کچھ اور ہے۔ سادگی کوئی معنی نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، آربیٹریری ٹرم ہے، اس کے لیے کوئی مفہوم معین نہیں ہے۔ لہذا واعظ اپنی جگہ پر ہوتا تھا اور جو بھی نصیحت، لیکن اس پر عمل کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رہنمائی میری فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہدایت جو بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اور کل سپاس اور کل حمد اور کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. وہ ہدایت کیا تھی کہ اصلاح کے عمل کے لیے جو کارنر سٹون چاہیے، بنیاد کا پتھر، وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے، اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، کچلیوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے، اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ، جرت رندانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں ہے. کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹیو ٹرم میں، کتنی کمی کتنی کمی، نہیں، اسے جڑ سے اکھڑ دیا. اس چیز کو، اس اصول کو سامنے رکھ کر، اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. وہ پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کریں. ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں. اسی پر ماخوذ ہے یہ، اسی پر مبنی ہے. تو اس کے ضمن میں ہم نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں اس میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کر لیا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی. حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں. وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی. حدیث موجود ہے ترمذی شریف کی، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. تیسری بات میں نے اور دی دلیل، اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے. ان کی شادی چرچ میں